بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خوش ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ماہ رمضان کریم میں آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اور جناب چلتے ہیں آج کے بلاگ کی طرف۔ تو آج ہے 15 رمضان کریم، تو آج ہے ظہور پر نور مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ تو سب سے پہلے تمام مومنین مومنات کو بہت بہت مولا کا ظہور مبارک ہو۔ تو آج ہم نے اپنے گھر میں افطاری کا اہتمام کیا ہے، تو نیاز کریم اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے آج کی ویڈیو کا ٹاپک رہے گا، اور مولا کریم اہل بیت مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اقوال مبارکہ آپ کے ساتھ میں شیئر کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق رمضان کریم ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان کو اپنے دل کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں اپنے اعمال کا جائزہ لے، اور اگر اس کی زندگی میں کوئی غلطی یا گناہ ہے تو وہ اس گناہ کی توبہ کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ نیز آپ علیہ السلام فرماتے کہ رمضان کریم کا اصل مقصد انسان کے دل میں خشوع اور عاجزی پیدا کرنا ہے۔ کہ کیا فائدہ انسان روزہ بھی رکھے، بھوک پیاس بھی برداشت کرے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں قرب الہی نہیں، اس کے دل میں وہ اللہ کے قریب ہی نہیں، تو یہ صرف ایک روزہ نہیں، یہ صرف ایک بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اصل روزہ تو وہ ہے جو ہمیں اپنے رب کے قریب کرتا ہے۔ ایک روزہ دار کا اصل مقصد ہی یہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے، اور یہ احساس جو ہے وہ انسان کے دل میں رحم اور سخاوت کو پیدا کرتا ہے۔ اس لیے امام حسن علیہ السلام خود انتہائی سخی اور کریم ہیں۔ آپ کو کریم کہا جاتا ہے، کریم اہل بیت، اور رمضان کے مہینے میں اپنی سخاوت کو اور بھی بڑھا دیتے تھے۔ آپ روایات کے مطابق کہ آپ افطار کے وقت اکثر اپنا کھانا ضرورت مندوں کو دے دیتے اور خود پانی یا تھوڑی سی کھجور پر اکتفا کر لیتے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر ایمان کی بنیاد ہے۔ جو شخص اس مہینے میں صبر تقویٰ کو اختیار کر لیتا ہے، اس کی پوری زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے نزدیک رمضان دراصل ایک روحانی مدرسہ ہے، جہاں انسان کو تقویٰ، صبر، عبادت اور اخلاص کی تعلیم ملتی ہے۔ آپ اپنے ماننے والوں کو نصیحت فرماتے تھے کہ اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا ہے۔ جب انسان قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اس کے معنی پر غور کرتا ہے، اس کی پر توجہ کرتا ہے، تو اس کا دل نور الہی سے روشن ہو جاتا ہے۔ لیکن صرف ان کا جو ہدایت لینا چاہتے ہیں، نہ صرف وہ لوگ نہیں جو صرف عربی پر پڑھ لی اور قرآن کو جو ہے وہ بخشنے والوں کے لیے عربی پڑھ کر بس اتنا ہی سوچا۔ اصل مقصد ہے قرآن مجید کو سمجھنا، اس کے الفاظ پر غور کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا۔ مولا امام حسن فرماتے ہیں کہ جس گھر میں رمضان میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اس گھر میں سکون اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ مولا امام حسن علیہ السلام نے زندگی کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ رمضان میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا چاہیے۔ نہ صرف یہ کہ ہم اپنی عبادت کو دیکھیں، اصل بڑی عبادت یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی خدمت کرنا، ضرورت مندوں کا خیال کرنا، ان کو کسی چیز کی کمی نہ آنے دینا۔ تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے افضل ترین عبادت ہی یہی ہے رمضان کریم کی۔ نیز آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان میں کسی روزہ دار کو ایک روزہ افطار کرواتا ہے، اسے ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے ایک غلام کو آزاد کیا ہو، اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ کریم اہل بیت ہمیشہ کوشش کرتے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا روزہ افطار کروائیں اور ضرورت مندوں کی مدد کر دیں۔ آپ علیہ السلام کے اقوال میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ رمضان میں دلوں کو صاف کرنا بڑا ضروری ہے، دلوں کا گند نکالنا بڑا ضروری ہے، اپنے دل کو، اپنے نفس کو اندر سے پاک کرنا ضروری ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہم ظاہر میں اچھے بننے کا دکھاوا کریں، اپنے دل کو اندر سے صاف کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ مولا کا فرمان ہے نا کہ اگر کسی سے بغض رکھو تو وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر، اور کسی سے محبت کرو تو وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر، اور پھر جو تم میں سے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، بے شک اللہ اسے بہت پسند کرتا ہے۔
اور امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ دراصل انسان کے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات کا موقع ہے. اگر کوئی شخص سچے دل سے اس مہینے میں توبہ کرتا ہے نا تو وہ اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سچ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے. بس اس ماہ رمضان کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے دلوں میں سے ہر طرح کے بغض کو، ہر قسم کی گندگی کو پاک کرے اور ہمیں دوسروں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا کرے. ہمیں ہماری عبادتوں میں مولا سکون عطا کریں. آمین یا رب العالمین. ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہیں بھولیے گا، اور اسی طرح کی اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں. جزاک اللہ خیرہ. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.